السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن نہایت ہی برکت والی کتاب ہے اور یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو آپ سے پہلے نازل ہوئے، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ القریٰ اور جو اس کے آس پاس کی بستیاں ہیں ان لوگوں کو ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں۔ اس آیت میں القریٰ سے مراد یہ مکہ المکرمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ مکہ والوں کو اور جو اس کے آس پاس کی بستیاں ہیں ان کو اللہ سے ڈرائیں۔ اس آیت سے یہودیوں کو یہ شبہ ہوا یا انہوں نے یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مکہ والوں کے لیے یا پھر اس کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں صرف ان لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام انسانیت کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جیسے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص مکہ والوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان بتوں کو تم برا نہ کہو، اس لیے کہ جب تم ان کو برا کہو گے تو وہ لا علمی میں اور جہالت میں وہ اللہ کو بھی برا کہیں گے۔ لہٰذا یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کو یہ لگتا ہو کہ وہ کسی دوسرے غیر مسلم کے خداؤں کے بارے میں کچھ کہے گا تو وہ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی نازیبا کلمات اور غیر مناسب کلمات استعمال کریں گے، تو اس صورت میں مسلمان کے اوپر لازمی ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے خداؤں کی برائی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی 8ویں پارے کی ابتدا میں، کہ اگر ہم ان کفار کی جانب ملائکہ کو نازل کرتے یا مردے ان سے کلام کرتے یا کفار جو بھی چیز چاہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ان کے سامنے بھی لا کر رکھ دیتے، تب بھی وہ لوگ اللہ اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ جیسے اس سے پہلے کی آیات میں بھی گزرا کہ وہ لوگ بہانے بناتے تھے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انسان کو کیوں بھیجا، فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو ان کے بہانے ہیں، اگر ان کے پاس فرشتے بھی نازل ہو جاتے بلکہ ان سے مردے بھی کلام کرتے یا جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں اللہ وہ سب چیزیں ان کے سامنے ظاہر کر دیتا یا وہ جو معجزات کو طلب کر رہے ہیں ان معجزات کو دکھا دیتا، تب بھی یہ لوگ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور نہ ہی یہ قرآن کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا بس اتنی ہی تعداد ایمان لائے گی، ورنہ یہ باقی سب کے سب یہ بہانے بناتے ہیں، یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس سے گمراہی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ وہ تنگی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ آسمان کی طرف چڑھے تو اس کا سینہ جس طرح سے تنگ ہوتا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر وہ اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 138 سے لے کر آیت نمبر 145 تک کچھ جانوروں کا ذکر ہے جس کو کفار نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ جیسے اس سے پہلے بحیرہ، سائمہ، وسیلہ اور حام کا ذکر گزرا، تو جس طرح سے انہوں نے اس میں اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا، بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی کچھ جانوروں کا ذکر ہے جس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ جیسے وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے گئے یا وہ کھیتی جو بتوں کے نام پر خاص کر دی گئی۔ اب ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس میں سے ہر کوئی نہیں کھا سکتا بلکہ ہم جس کو چاہیں اس کو کھلا سکتے ہیں یا وہ کھا سکتا ہے، اور ایسے ہی وہ جانور جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا، اب انہوں نے اس کے اوپر سواری کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اب اس کے اوپر یہ سواری نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی ان جانوروں کے پیٹ میں جو بھی حمل ہوتا جب وہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ اس میں ہماری عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، لیکن وہی اگر وہ مردہ بچہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ اب اس میں ہماری عورتیں بھی شامل ہیں اور ہمارے مرد بھی شامل ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی سواری کو حرام کیا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے خاص مردوں کے لیے کوئی حکم نازل کیا اور عورتوں کے الگ سے احکام نازل کیے، بلکہ ان احکام میں سب برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سواریوں کو، ان کے دودھ کے استعمال کرنے کو اور ہر طرح سے ان سے نفع لینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ جائز قرار دیا ہے۔ یہ کفار ہیں جنہوں نے اپنی جانب سے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا اور کچھ چیزوں کو حلال کر دیا۔
اور آگے بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان جانوروں میں سے کچھ جانور یہ سواری کے لیے بنائے ہیں اور کچھ جانور ہم نے کھانے کے لیے حلال کیے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑوں کا تذکرہ فرمایا کہ بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، بکری، گائے، اونٹ، ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر حلال کر دیا۔ ان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، چاہے وہ بھیڑ کا نر ہو یا مادہ، بکری کا نر ہو یا مادہ، اونٹ کے نر ہو یا مادہ، گائے کے نر ہو یا مادہ، یہ سب کے سب امت محمدیہ کے لیے حلال ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کیا ہے، مردار کو حرام کیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، اور وہ جانور جس کے ذبح پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور مزید بنی اسرائیل پر گائے اور بکری کی چربی اور ہر ناخن والے جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا۔ لہٰذا ان مذکورہ چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جائز اور حلال قرار دی ہیں۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ اعراف یہ مکی ہے، اس میں 206 آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں سب سے لمبی صورت یہ سورہ اعراف ہے۔ اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک سرحد، ایک اونچی جگہ ہے جہاں پر کچھ لوگوں کو رکایا جائے گا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی نیکیاں اور ان کی برائیاں یہ دونوں برابر ہوں گی، اور یہ یہاں پر اس وقت تک رکائے جائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ کر دے۔ اس صورت کے ابتدا ہی سے یعنی آیت نمبر تقریباً 10 سے لے کر آیت نمبر 180 تک 7 انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت نوح کا ذکر فرمایا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں حضرت ابراہیم، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو تقریباً یہ 170 آیات ہیں 206 آیات میں سے، جو 7 انبیاء کرام کے ذکر پر مشتمل ہیں۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تھوڑا سا تفصیل سے کرنا یہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ وہ زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنائے، حالانکہ زمین میں انسانوں سے پہلے وہ جنات اور شیاطین رہا کرتے تھے اور انہوں نے زمین میں فساد اور خونریزی پھیلا رکھی تھی، تو جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم کو خلیفہ بنائے تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے کو کیوں خلیفہ بنا رہا ہے کہ وہ بھی جب زمین میں جائے گا تو خونریزی اور فساد پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو مٹی سے بنایا، پھر فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دوں تو تم سب کے سب حضرت آدم کو سجدہ کرنا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یہ جنوں میں سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہٰذا میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ آگ یہ مٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس کی 1-2 مثال، جیسے ہم مٹی میں ایک دانہ ڈالتے ہیں تو وہ ایک دانہ پلٹ کر ہمیں 100 سے 700 گنا تک دیتا ہے، جبکہ اسی دانے کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ ایک دانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری غذاؤں کا انتظام یا دیگر حیوانات کی غذاؤں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی میں کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین ہی میں سونے کو، چاندی کو اور دیگر معدنیات کو رکھا ہے۔ اگر مٹی کے مقابلے میں آگ بہتر ہوتی تو ان چیزوں کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ 1-2 مثالیں ہیں جس سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آگ کسی بھی طور پر مٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو شیطان نے یہ سمجھ لیا، ابلیس نے یہ سمجھ لیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، لہٰذا میں مٹی یعنی حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ شیطان نے اللہ سے مہلت چاہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس کے بعد ابلیس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، سیدھے راستے سے انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا یہ بس انہی بندوں پر چلے گا، انہی لوگوں پر چلے گا جو میری اتباع نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو میری اتباع کرتے ہیں، میرے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور حضرت حوا یہ دونوں جنت میں رہیں، جہاں دل کرے وہاں جائیں، جو من کرے وہ کھائیں، لیکن ایک خاص درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ بعض کہتے ہیں وہ انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں وہ گیہوں کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں وہ زیتون کا درخت تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔
لیکن شیطان حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اگر آپ اس درخت سے کھائیں گے تو آپ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت آدم اس کے وسوسے میں آ کر اس درخت سے کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد جو چیزیں انسان کے بدن میں چھپانا لازمی ہے وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم و حوا کو جنت سے زمین کی جانب بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اور آپ کے بعد آنے والی آپ کی اولاد یہ دونوں زمین میں ایک متعینہ مدت تک رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، پھر سب کا حساب و کتاب فرمائے گا۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی ابتدا میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر مناسب لگا تو ہم نے حضرت آدم کا ذکر تھوڑا سا تفصیل سے کر دیا۔ آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس کے آگے کا خلاصہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔